بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 142 ہے، جس کا عنوان ہے باب نزول عیسی بن مریم حاکما بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بہت قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے حاکم اور منصف بن کر، پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال بہت پھیلا دیں گے، یہاں تک کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں لیث بن سعد، تیسرے ہیں محمد بن رمح بن مہاجر التجیبی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابن شہاب، پانچویں ہیں ابن المسیب اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ابن شہاب سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابن شہاب ہیں جو ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اسناد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اصح الاسانید میں سے ہے۔ والذی نفسی بیدہ سے خبر کو مؤکد کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے، اور لیوشکن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حتمی اور قریب الوقوع حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ شارح آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات انعام اور انتقام کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو مختلف اقسام میں پیدا فرمایا ہے۔ ہدایت کے سرچشمے فرشتے اور انبیاء ہیں، جبکہ ضلالت کے مراکز شیاطین اور دجال قسم کے انسان ہیں۔ یہ دونوں گروہ حق و باطل کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے درمیان کشمکش ہر دور میں جاری رہی ہے۔ اہل حق اللہ کے محبوب بندے ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے، جبکہ اہل باطل اللہ کے دشمن ہیں جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے دونوں کو عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں ان کے درمیان فرق ظاہر ہوتا ہے، لیکن آخرت میں یہ فرق کہیں زیادہ نمایاں ہوگا۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی صفات جمال و جلال کے باہمی تجاذب کا مظہر ہے، اور اسی مقصد کے تحت مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ میں جب بھی کوئی جھوٹا دجال ظاہر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں سے کوئی فرد یا جماعت اس کے فتنہ کو رد کرنے کے لیے کھڑی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سچائی کو فتح دی اور جھوٹ کو ذلیل کیا۔ یہ مارکہ حق و باطل کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ مشرق سے دجال اکبر کا خروج ہوگا، جو تمام جھوٹے دجالوں کا سربراہ اور سب سے بڑا دشمن خدا ہوگا۔ اس کے کفر کی شدت اس حد تک ہوگی کہ اس کے جسم اور چہرے پر بھی کفر نمایاں ہوگا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ ایک آنکھ سے محروم ہوگا۔ وہ ظاہری معجزات دکھائے گا، جیسے جنت و دوزخ کی مانند چیزیں، بارش برسوانا، زمین سے پیداوار نکالنا اور خزانے ظاہر کرنا، حتیٰ کہ مردہ کو زندہ کرنے جیسی آزمائشیں بھی دکھائے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اور وہ تمام شہروں میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی جس میں اہل ایمان سخت ابتلا میں مبتلا ہوں گے۔ اس فتنہ کا مقابلہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکیں گے، جن کے لیے تمام انبیاء کرام نے دعا کی، اور جن کی بشارت حضرت مسیح علیہ السلام نے دی، اور جن کے جھنڈے تلے قیامت کے دن تمام انبیاء کرام ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا،
اور نبوت اور رسالت کی تمام صفات آپ علیہ السلام پر ختم ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ختم نبوت کی علامت آپ کے جسم مبارک پر ظاہر تھی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے کامل بندے تھے جن کے ذریعے اللہ نے اپنا دین تمام گھروں تک پہنچایا۔ بظاہر یہی مناسب تھا کہ دجال اکبر جیسے دشمن خدا کا مقابلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بلند فرمائی اور دجال کو اس قابل نہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام اس سے براہ راست مقابلہ کریں۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا، جو آخری زمانے میں نازل ہوں گے، انجیل کی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں گے، یہودیوں اور دجال کے پیروکاروں کو نیست و نابود کریں گے اور نصارہ کی تحریف شدہ تعلیمات کو مٹا کر اصل دین کی اصلاح کریں گے۔ اس عبارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت عبدیت مطلقہ کو بیان کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل بندگی کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں عبداللہ کا لقب اصالتاً صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں یہی لقب اختیار کیا تھا، جو اس بات کی لطیف نشانی ہے کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے۔ اسی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال جیسے دشمن خدا کے مقابلے کے لیے نائب محمدی کے طور پر بھیجا جائے گا، کیونکہ دجال بندگی سے انکار کر کے خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں بعض گمراہ فرقوں نے خدا مانا، دراصل بندگی کی علامت ہے اور یہی ان کی فضیلت ہے۔ دجال کے خارق عادت کارنامے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مشابہ ہوں گے، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا رد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں تاکہ حق و باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ اور یہ ساری تفصیل حضرت قاسم العلوم والخیرات رحمہ اللہ کی کتاب آب حیات کے اجمال کی شرح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمت یہ ہے کہ یہود کے اس دعوے کی تردید ہو کہ انہوں نے انہیں قتل کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آخر زمانے میں آ کر انہیں قتل کریں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی صفات دیکھ کر دعا کی کہ انہیں اس امت میں شامل کیا جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور انہیں زندہ رکھا تاکہ وہ آخر زمانے میں اسلام کی تجدید کریں اور دجال کو قتل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور نبی کے نہیں ہوگا بلکہ بطور حاکم کے ہوگا، اور وہ آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امام و حاکم ہوگا، نہ کہ بطور مستقل نبی۔ ان کے عدل و انصاف کی صفت مقسطاً سے ظاہر ہوتی ہے، اور اپنے نزول کے وقت وہ صلیب کو توڑیں گے، جو نصارہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کی علامت ہے، اور اس عمل سے وہ نصارہ کے عقائد باطلہ کی تردید کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت صلیب کو حقیقتاً توڑیں گے، جس سے نصارہ کے مذہب اور ان کے صلیب کی تعظیم کا باطل ہونا ظاہر ہوگا۔ اسی طرح وہ خنزیر کو قتل کریں گے، جس سے اس کے پالنے، کھانے اور اس کی نجاست پر دلالت ہوگی۔ طبرانی کی روایت میں بندر کے قتل میں مشرک ہندوؤں کے ان اوہام کی تردید ہے جو اسے مقدس مانتے ہیں، جبکہ صلیب اور خنزیر کا خاتمہ نصارہ کے مذہبی اور معاشرتی شاعر کی نفی ہے۔ یہود کے قتل اور ان کے استحصال کا ذکر بھی نصوص میں موجود ہے جو دجال کے پیروکار ہوں گے۔ یہ تمام اعمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عدل، اصلاح اور دین حق کے غلبے کی علامت ہوں گے۔ وضع الجزیہ کا مطلب یہ ہے کہ دین واحد ہو جائے گا اور کوئی ذمہ باقی نہیں رہے گا جو جزیہ ادا کرے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ مال کی کثرت کی وجہ سے جزیہ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، جبکہ قاضی یاز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جزیہ کفار پر سختی سے نافذ کیا جائے گا، جس سے مال کی فراوانی ہوگی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اسلام کو قبول کریں گے اور جزیہ کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ اس وقت صرف ایک ہی دعوت یعنی اسلام کی دعوت باقی رہے گی، اگرچہ قیامت شرار الناس پر قائم ہوگی، مگر ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے
اور پھر ایک خوشبو کے ذریعے تمام مومنین کی روح قبض کر لی جائے گی، جس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق جزیہ کی مشروعیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک محدود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حکم کے ناسخ نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے بیان کردہ نسخ کی وضاحت ہیں۔ ابن بطال رحمہ اللہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ اسے قبول کرنے سے بھی انکار کر دیں گے۔ وَيَفِيضُ المال کا مطلب ہے کہ مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ وادی میں پانی کی طرح بہنے لگے گا۔ اس مال کی فراوانی کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عدل و انصاف کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہوگا، جس سے زمین اپنی برکتیں اور خزانے ظاہر کرے گی۔ اس زمانے میں لوگوں کی مال جمع کرنے کی خواہش کم ہو جائے گی، کیونکہ انہیں قیامت کے قریب ہونے کا شعور ہوگا اور دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ یہ سب حالات اس دور کے روحانی اور اخلاقی اصلاح اور اللہ کی رحمت کے مظاہر ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں ان احادیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کے قریب ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے نزول سے عدل و انصاف کا دور قائم ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ وہ یہودیت اور نصرانیت کو باطل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے اور صرف اسلام کو قبول کریں گے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ دعوت ایک ہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد کی حیثیت سے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے اور ایک مسلمان امام کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے، جس سے ان کا امت محمدیہ میں شامل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکرات اور آلات باطل کو ختم کرنا، جیسے خنزیر کا قتل، اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے باطل مظاہر کو مٹانا شرعی طور پر مطلوب ہے۔ اس سے جمہور فقہا کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ اگر دارالکفر یا کسی اور جگہ خنزیر موجود ہوں اور اسے ختم کرنا ممکن ہو تو انہیں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ ضرر رساں نہ ہوں۔ اسی طرح جو شخص صلیب یا کسی باطل علامت کو توڑتا ہے وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شرعی حکم پر عمل کر رہا ہے، بشرطے کہ وہ چیز نصارہ کے لیے محفوظ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خنزیر کو قتل کرنا نصارہ کے لیے ایک شدید توبیخ ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، مگر خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے دعوے کی کھلی تردید ہے۔ یہ فائدہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے کہ بغیر مطالبے کے قسم کھانا جائز ہے جب مقصد خبر کی تاکید ہو، اور اس زمانے میں مال کی فراوانی ہوگی، لوگ دنیاوی مال و دولت سے بے رغبت ہو جائیں گے، کیونکہ زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی اور قیامت کے قریب ہونے کا شعور عام ہوگا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں گے، حتیٰ کہ ایک سجدہ انہیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوگا۔ دنیاوی حسد، بغض، عداوت اور دشمنی ختم ہو جائے گی، کیونکہ لوگ آخرت کی فکر میں مشغول ہوں گے اور دنیاوی خواہشات سے منہ موڑ لیں گے۔ یہ سب روحانی انقلاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد رونما ہوگا۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اس باب کے آخری سبق کے اندر ہم دیکھیں گے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔